السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کی تراویح میں 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ابتداءً سورہ نمل کے کنٹینیویشن رکھتا ہے۔ مثلاً یہ بات بتلائی کہ کس نے پانی آسمان سے برسایا اور کون ہے جس نے باغات اگائے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ پھر کہا کہ کون ہے جس نے زمین کو زندگی گزارنے کے قابل بنایا؟ کون ہے جس نے اس میں نہریں جاری کی؟ اور کون ہے جس نے پہاڑ اس کے اندر جمائے؟ اور پھر سوال کیا گیا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ پھر کہا گیا کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ بے چین ہو کر اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں 2 واقعات ملتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں دمشق سے زبدانی کے درمیان میں خچر چلایا کرتا تھا۔ لوگ میرے ساتھ خچر پر سوار ہوتے اور پھر سفر مکمل ہوتا تو پھر مجھے کچھ رقم حاصل ہو جاتی۔ اس طریقے سے میں لوگوں کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چھوڑا کرتا اور کچھ کما لیتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر میرے پاس آیا اور میرے ایک خچر پر سوار ہوا۔ ہم چلنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ جہاں پر ایک کراس روڈ آئی تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں، ایسے چلو۔ میں نے کہا کہ میری تو روزانہ کی روٹین یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے چلو، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اس نے جب اصرار کیا تو میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہو لیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اچانک ہم ایک لخ و دخ صحرا میں آ گئے جہاں پر بہت سارے انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ مسافر نے کہا کہ یہیں پر رک جاؤ۔ وہ اتر گیا، کپڑے ٹھیک کیے اور پھر اپنے کپڑوں کے اندر سے اچانک خنجر نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں سرپٹ وہاں سے بھاگا، لیکن بالآخر اس نے تعاقب کر کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میرا خچر لے لو، میرا مال و دولت لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ تم کو میں پہلے قتل کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں تو خود بخود مجھے ملنے ہی والی۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ کسی طریقے سے مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہا کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ تو اس نے کہا کہ جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز کا آغاز کیا تو زبان سے ایک لفظ نکلتا نہیں تھا، یہاں تک کہ بے اختیار یہ آیت میری زبان پر آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ پکارے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ تلوار لہراتا ہوا آیا اور آ کر سیدھے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے تلوار کو داخل کیا اور اس کو ختم کر دیا اور پلٹ گیا۔ میں نے اس کو روکا کسی طریقے سے اور اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو مضطر کی پکار کے جواب میں بھیجا گیا ہوں، تمہاری مدد کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں اتنا خچر اور ساز و سامان لے کر اطمینان کے ساتھ واپس آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور دوسرا واقعہ ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حوالوں کے ساتھ ان دونوں واقعات کو بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ تو ایک شخص ایک موقع پر جہاد میں شریک ہوئے اور اتفاق سے اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اسلامی لشکر وہاں سے شکست کھا کر پلٹا، اور اب اس موقع پر لوگ تتر بتر ہو گئے، جس کو جدھر راستہ ملا وہ اس طرف تیزی کے ساتھ
سر پٹ چلا گیا۔ میں کچھ دور چلا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا رک گیا اور کسی طریقے سے آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں نے اسے مارا، کسی طریقے سے اسے سمجھایا، لیکن وہ ماننے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بالآخر میں نے اسے سہلایا اور کہا کہ کیا میں نے تجھے اسی وقت کے لیے تیار کیا تھا، پالا پوسا تھا کہ تو ایسے مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دے؟ اللہ نے اس وقت گھوڑے کو زبان دے دی اور گھوڑے نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم جس سائز کو میرے لیے کھانا دیا کرتے تھے وہ مجھے اس میں سے بہت تھوڑا حصہ دیتا تھا، مجھے بھوکا رکھتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا۔ تو فوراً میں نے کہا کہ آئندہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے گود میں رکھ کر کھانا کھلایا کروں گا، تم مجھے لے کر چل پڑو۔ یہ سنتے ہی گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے لگا اور اس نے مجھے میری منزل کو محفوظ طریقے سے پہنچا دیا، دشمن کے خطرے سے نکال لیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ تک بھی اس واقعے کی اطلاع پہنچ گئی۔ اس نے ان صاحب کو بلایا کہ آؤ مجھے تم سے ملاقات کرنی۔ یہ جانا نہیں چاہتے تھے، جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بلوائے۔ بالآخر ایک شخص کو ذمہ داری دی۔ وہ شخص دراصل پہلے مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ان کو لاؤں گا کسی طریقے سے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ کے وطن کو پہنچا اور وہاں پر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ کہنے لگا کہ میری پچھلی زندگی خراب تھی، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے نیک زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ایک نیک زندگی گزارنے لگا بظاہر، اور کچھ عرصے میں بزرگ کا اعتماد حاصل کر لیا۔ یہ صاحب یعنی بزرگ جن سے گھوڑے نے بات چیت کی تھی وہ اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد بادشاہ کو اس دھوکہ دینے کی خاطر آئے ہوئے بادشاہ کے نمائندے نے بادشاہ کو میسیج بھجوایا کہ آپ ایک طاقتور آدمی کو سمندر کے فلاں کنارے پر بھجوا دیجئے، میں ان کو کسی طریقے سے وہاں پر لاؤں گا، دونوں مل کر گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ چونکہ بزرگ کو اس پر اعتماد تھا اور کسی بہانے سے لے کر وہاں چلا، اور جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچے اچانک دونوں نے مل کر حملہ کر دیا۔ تو اس موقع پر ان بزرگ کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آ گئے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے چین کی دعا کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پکار کا جواب دے کر تکلیف کو دور کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دو درندے اچانک تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور دونوں نے ان دونوں اشخاص کو پکڑ لیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں سے چلتے بنے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان بزرگ کی مدد کی اس آیت کے ذریعے سے، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تمہاری اس طریقے سے مدد کرے، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے۔ کون ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں راستہ بتلاتا ہے، اور کون ہے جو ہوائیں بھیج کر بارش سے پہلے رحمت کی امید تم کو دلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر شرک کیا کرتے ہیں؟ اللہ بڑا بلند ہے ان چیزوں سے۔ پھر کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اعادہ کرے گا، اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ کسی اور کے معبود ہونے کے بارے میں۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں رکھتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتلائی ہے کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب گھبرا جائیں گے، جو کوئی ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ نہیں گھبرائیں گے جسے اللہ نہ چاہے کہ وہ گھبرائیں۔ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سارا عالم تہ و بالا ہو جائے گا، اور اس کیفیت کے نتیجے میں لوگوں کا گھبرانا فطری ہوگا۔ نہیں گھبرانے والوں میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ ان کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ گھبرا جائیں گے۔
اور پھر اس کے بعد دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر ایک نیا عالم ظاہر ہوگا اور دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوئیں گے۔ پھر یہاں پر وہ نشانی بھی بتلائی گئی ہے کہ حشر سے پہلے، قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین ایک جانور کو پیدا کرے گا، تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ جانور جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ دابۃ الارض 3 الگ الگ موقعوں پر ظاہر ہوگا۔ پہلے موقع پر وہ مکے سے دور کسی مقام پر ظاہر ہوگا اور مکے والوں تک اس کی اطلاع بھی نہیں پہنچے گی۔ دوسری مرتبہ وہ مکے کے قریب میں ظاہر ہوگا اور تیسری مرتبہ تو وہ مکے کے اندر ہی ظاہر ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں دابۃ الارض دکھائی دے گا، ہر آدمی کے پاس پہنچے گا، کافر یا منافق اگر ہوگا تو اس کی پیشانی پر نشان لگا دے گا۔ دابۃ الارض کو آتے دیکھ کر کوئی شخص جلدی سے رکعت باندھ لے گا تو آ کر کہے گا کہ اب نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتا ہے، اب تک تو غافل تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر مکے سے کچھ دور ایک جنگل میں ایک مقام بتایا کہ یہ مقام ہے جہاں سے دابۃ الارض نکلے گا، زمین سے نکلے گا اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ نکلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی 3 دن تک نکلتا رہے گا، اتنا بڑا یہ جانور ہوگا۔ اہل ایمان کے پاس جائے گا تو ان کے چہروں کو روشن کر دے گا، اور اہل کفر کے پاس جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کافر کا کافر ہونا، مومن کا مومن ہونا، یہ دابۃ الارض ظاہر کر دے گا، اور دابۃ الارض کے آنے کے نتیجے میں یہ سب چیزیں علانیہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی اللہ کے رسول نے بتلائی۔ سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پھر ایک نئے انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ہم تم کو موسیٰ اور فرعون کے حالات صحیح طریقے سے بیان کرتے تاکہ ایمان لانے والوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو، ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو۔ پھر کہا گیا کہ فرعون زمین میں اپنی بڑائی کا دعوے دار تھا، بہت سر اٹھا رکھا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر ڈالے تھے، گروہوں میں انہیں بانٹ رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ مفسدین میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو زمین کا وارث بنا کر ان کے اوپر احسان کریں، انہیں پیشوا بنا دیں، ہم ان کو امام بنا دینا چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں ان لوگوں کو جمع دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ لوگ ڈرا کرتے تھے۔ ہم نے بالآخر موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ ان کو دودھ پلاؤ، اور جب خوف ہو تو ان کو صندوق میں رکھ کر چھوڑ دو، دریا میں صندوق کو ڈال دینا۔ بنی اسرائیل کا قتل اہل فرعون کیا کرتے تھے، لیکن جب قتل کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے بچے کم ہو گئے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ آئندہ ہم کو ذلیل کر کے کم رقم میں کام کرنے والے لیبر نہیں مل پائیں گے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب ہم ایک کام کریں گے کہ 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے، 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیں گے۔ اتفاق سے جس سال قتل نہیں کرنے کا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کوئی مشکل نہیں ہوئی، ان کو کوئی آزمائش میں نہیں پڑے۔ اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا سال تھا۔ اس زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ فرعون کی عورتیں گشت کیا کرتی تھیں، اور کسی جگہ بھی اطلاع ہو جاتی کہ یہاں پر کوئی گھر میں لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو اس موقع پر فوراً وہ اطلاع کر دیا کرتی تھی، مخبر کا کام کرتی تھی، اور پھر جیسے ہی وہاں پر کوئی لڑکے کی پیدائش کی اطلاع ہوتی اس وقت حکومت کے نمائندے آتے، والدین کی نگاہوں کے سامنے پیدا ہونے والے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جاتے تھے۔
اتنا ظالم اور اتنا جابر بادشاہ تھا جس نے اپنی طاقت کا اتنا غلط استعمال کیا تھا۔ تصور کیجئے کہ ایک پیدا ہونے والے بچے کو اس کے والدین کی نگاہوں کے سامنے ٹکڑے کر دیا جائے تو والدین کے جذبات کی اور نفسیات کی کیا کیفیت ہوگی۔ بنی اسرائیل کتنی شدید آزمائش کا شکار تھے۔ اللہ نے اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا گیا کہ جب کبھی تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آئے، کوئی ملاقات کے لیے آئے، تو اس موقع پر لڑکے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دینا۔ تو وہ یہ کام کرتی تھیں کہ دریا میں چھوڑ دیتی تھیں، اور صندوق کے ایک کنارے پر انہوں نے ایک رسی باندھ رکھی تھی، اور جب وہ اجنبی شخص چلا جاتا تو رسی کو کھینچ لیتی، صندوق واپس آ جاتا۔ اتفاق سے اچانک ایک موقع پر ایک نیا شخص آ گیا، گھبراہٹ میں انہوں نے صندوق کو چھوڑ دیا اور رسی کو پکڑنا بھول گئی، صندوق بہتا ہوا ان کے ہاتھ سے نکل کر چلا گیا۔ ادھر انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کو بھجوایا کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ وحی کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیشہ کہ پیغمبر کے پاس جس طریقے سے فرشتہ آئے اور آ کر گفتگو کرے ویسے ہی وحی ہو، خواب بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی طرف سے بعض موقعوں پر کسی قسم کا پختہ خیال دل میں ڈال دیا جانا، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ ویسی ہی ایک شکل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی گئی تھی، اور دریا کے اندر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پہنچائے گئے، اور دریا میں صندوق بہتا بہتا اس جگہ جا کر پہنچا جہاں فرعون کا محل تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک دل عورت تھی، اس نے صندوق کو دیکھا اور فوراً اپنے ملازموں کے ذریعے سے صندوق کو منگوایا اور کھولا تو دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والا خوبصورت بچہ اس کے اندر۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اتنا پیارا بچہ تھا کہ ہم نے دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے فوراً کہا کہ اس بچے کو میں پرورش کروں گی، میں اپنی نگرانی میں اس کو رکھوں گی۔ فرعون اور بیوی کے درمیان میں اس پر کچھ مباحثہ بھی ہوا، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری حضرت آسیہ نے لے لی۔ اللہ نے بعد میں ان کو ایمان کی توفیق بھی دی۔ اس طریقے سے اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا کہ زندگی اور موت کس طریقے سے ہمارے اختیار میں ہیں۔ بنی اسرائیل کا ہر بچہ جب قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت ہم نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلا کر بڑا کر کے بتایا کہ دیکھو ہم بچانا چاہتے ہیں تو کون مار سکتا ہے۔ اب ادھر واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بے قرار، اور دوسری طرف کیفیت یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پہنچی۔ اب وہاں پر دایا کو بلایا گیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ کئی دایاؤں کو ٹرائی کیا گیا، یہاں تک کہ بات ہوئی کہ باہر سے کسی کو بلا کر ٹیسٹ کیا جائے، وہ کوشش ناکام رہی۔ اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی داخل ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک خاتون کا پتہ بتاتی ہوں، ایک نیک خاتون ہے، شاید کہ ان کا دودھ پی لے بچہ، اور انہوں نے اپنی ماں کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بلوائی گئی، اور جب وہاں پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا، اور پھر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان کر دیا کہ پھر سے ماں اور بیٹے کو ملا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بڑے اور جوانی کی عمر کو پہنچے، بھرپور جوان ہو گئے، تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی، ہم نے ان کو علم عطا کیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو بہترین جزا دیتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، لوگ عام طور پر سوتے تھے اس وقت، لیکن دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے، رجلین یقتتلان، ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور دوسرا فرعون کی قوم کا، قبطی قوم کا۔ بنی اسرائیل اور قبطی، ان دونوں قوموں کے ایک آدمی کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو اس موقع پر
بنی اسرائیل کے آدمی نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَخَزَا عَلَيْهِ، اور انہوں نے اپنے آدمی کی تائید میں، بنی اسرائیل کے آدمی کی تائید میں قبطی کو ایک گھونسا مارا، فَخَزَا عَلَيْهِ، اور وہ مر گیا۔ دنیا میں ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا کہ گھونسا مارنے سے آدمی مر جائے، لیکن تقدیر کا بہرحال فیصلہ تھا اور یہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کہا رب انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، فاغفر لی، فغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، دانستہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی آج پھر مدد کے لیے پکار رہا، ایک اور قبطی سے لڑ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم گمراہی میں ہو، اور بہرحال آگے بڑھے تاکہ کم سے کم لڑائی کو روک دیں۔ تو دشمن کا آدمی پکار اٹھا، موسیٰ کل تم نے جیسا ایک آدمی کو مارا تھا، کیا آج میرے کو قتل کرنے کے لیے آگے؟ کیا تم زمین میں جبار بن کر قتل کرتے پھرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تو رک گئے اس موقع پر۔ بہرحال وہ جھگڑا کسی طریقے سے ختم ہو گیا، لیکن ایک آدمی شہر کے پرلے سلے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ موسیٰ، درباریوں میں تمہارے قتل کے چرچے ہو رہے ہیں، فوراً شہر سے نکل جاؤ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دربار میں تمہارے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے تمہارے لیے اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، خوف کی کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر نکل گئے، دعا کرنے لگے ربی نجینی من القوم الظالمین، اے رب مجھے نجات دے ظالموں سے۔ اب نکل کر تو چلے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ کہاں چلے۔ چلتے چلتے مدین کے رخ پر ہو لیے، امید کی کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ دکھلا دے گا، سیدھا راستہ۔ مدین کے قریب پہنچے تو پانی کا کنواں دیکھا، اور وہاں پر ایک لوگوں کا مجمع تھا، اور ایک طرف کچھ جانور کھڑے ہوئے تھے، دو لڑکیاں ان کے ساتھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ تم یہاں کیوں ٹھہری ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم جاتی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں ہے، ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے آدمی ہیں، نتیجتاً ہم کو آنا پڑتا ہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت طاقتور آدمی تھے جسمانی طور پر، اور ان کی طاقت کا اندازہ تو اس بات سے ہو ہی سکتا ہے کہ ایک آدمی کو گھونسا مارا تو آدمی ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر اس کے بعد جا کر سائے میں بیٹھ گئے، اور پھر بے اختیار پکارے ربنا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میری طرف جو بھی خیر تو نازل فرما دے، میں تو اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ سائے میں لیٹے ہوئے تھے درخت کے، اچانک ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی، تمشی علی الاستحیاء، شرماتی ہوئی چلتی ہوئی وہ آئی اور آ کر کہا کہ ان ابی یدعوک، ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو بدلہ دے، اجر ما سقیت لنا، جو کام آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، پانی پلایا ہے جانوروں کو، تو اس کی اجرت دینا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے ساتھ میں لڑکی کے، اور پھر اس کے بعد جب پہنچے تو لڑکیوں کے والد شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی ایک پیغمبر تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت تک پیغمبر نہیں تھے۔ واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا، اور تو اس موقع پر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لا تخف، ڈرو مت، اب تم ظالموں کے چنگل سے بچ کر ادھر آ گئے ہو۔ تو ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجیے، طاقتور بھی اور امانت دار بھی یہ محسوس ہوتے ہیں۔ لڑکی نے یہ بات کہی، لیکن شعیب علیہ السلام جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دو لڑکیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دوں، لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ 8 سال یہاں پر رہنا، میرے ساتھ میری خدمت کرنا، لیکن اگر 8 کے بجائے 10 سال رہو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔
موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو ہوئی تو پھر اس کے بعد بالآخر بات طے ہو گئی کہ قال ذالک بینی و بینک، ہمارے درمیان میں یہ اگریمنٹ طے ہو گیا، میں چاہوں گا تو 8 سال رہوں گا، چاہوں گا تو 10 سال رہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا وہاں نکاح کروا کر ان کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا۔ کچھ دیر پہلے درخت کے سائے میں پکارا تھا کہ پروردگار جو خیر بھی میری طرف نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، اللہ نے یہ انتظام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی، کتنی مدت کی، 8 سال یا 10 سال، اس میں کے بارے میں تو قرآن خاموش ہے، لیکن بہرحال اپنی بیوی حضرت صفورہ کو لے کر وہاں سے چلے اب مصر کی طرف۔ راستے میں ان کو آگ نظر آئی، راستہ وہ بھول گئے تھے، تو اس موقع پر اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں پر جاتا ہوں، میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں، شاید کہ مجھے راستے کا کوئی پتہ مل جائے، یا کم سے کم میں آگ کا انگارہ لاؤں، سردی سے بچنے کا کوئی سامان ہو جائے۔ مدین سے مصر تک کا سفر تھا، رات کا اندھیرا تھا، سردی کے دن تھے، اس میں راستہ بھی بھول گئے تھے۔ اس موقع پر وہ آگ دیکھی تو بیوی کو روک کر یہ کہتے ہوئے وہاں پر چلے۔ آگ کے پاس جب پہنچے تو پھر اس موقع پر انہوں نے دیکھا کہ اچانک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ لاٹھی حرکت کر رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور ایسا بھاگے کہ ولم یعقب، پلٹ کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ظاہری بات ہے، ایک لکڑی اچانک ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو کر زمین پر دوڑنے لگے ویرانے کے اندر، تو ایک آدمی کو فطری طور پر خوف ہوگا، طبعی خوف تو انبیاء کو بھی ہوا کرتا۔ آواز دی گئی، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ آگے آؤ، ڈرو مت، انک من الآمنین، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ پھر کہا گیا کہ موسیٰ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بازو میں ڈال کر نکالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور پھر موسیٰ اب یہ نشانیوں کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، یہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے، اور اے پروردگار، میرے بھائی ہارون میرے مقابلے میں زیادہ فصیح اللسان ہیں، بولنے کی صلاحیت ان کی بڑی اچھی ہے، اچھے کمیونیکیٹر ہیں، تو ان کو میرا مددگار بنا دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کرنے والے بنے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ وہاں پر مجھے جھٹلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ان کی سن لی، ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا ساتھی اور مددگار بنا دیا، اور پھر اس کے بعد ان نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجے گئے۔ فرعون کے پاس جا کر جب پیغام سنایا تو یا ایھا الملؤ، فرعون نے اپنے درباری سرداروں سے کہا، مجھے میرے علاوہ بھی کیا کوئی خدا ہے؟ اچھا، اے حامان، ایک بڑی اونچی سیڑھی بناؤ، وہاں چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں گا۔ مذاق اڑانے لگا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر مزید کچھ باتیں بتلائیں، اور پھر پچھلی امتوں اور قوموں کا تذکرہ کیا کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے لوگ ظلم کے روش کو نہیں اختیار کر لیتے۔ دنیا کی زندگی میں جو کچھ انسانوں کو دیا گیا ہے، جو کچھ مہلت عمل دی گئی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کو بھول کر زندگی مت گزارو۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس عقل سے کام لو۔ پھر اللہ نے یہاں پر قارون کی مثال بیان کی۔ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا ایک آدمی تھا، اور مال و دولت سے زبردست نوازا گیا تھا۔ اتنا مال و دولت تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیوں کو سنبھالنے کے لیے طاقتور پہلوان موجود رہتے تھے جو کنجیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اکڑتا ہوا نکلتا تھا، ایک دن اکڑتا ہوا نکلا تو اس موقع پر قوم کے لوگوں نے کہا کہ لا تفرح، مت اکڑو، اللہ پسند نہیں کرتا غرور کرنے والوں کو۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کرو، دنیا کا حصہ مت بھولو۔ اللہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ ترک دنیا کرو، دنیا کا حصہ مت بھولو، یہ بات بتلائی۔ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، لوگوں کے ساتھ تم بھلائی کرو، زمین میں فساد مت برپا کرو۔ لیکن اس نے کہا جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اس میں کسی کے فضل کا کوئی دخل نہیں ہے۔
لوگوں نے سمجھایا کہ اللہ نے بہت سوں کو ہلاک کیا ہے، کیوں تم اس طریقے سے اکڑ رہے ہو، لیکن نہیں مانا۔ ایک دن بڑے ٹھاٹ کے ساتھ اکڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلا، آرائش کے ساتھ، زیبائش کے ساتھ، زینت کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو لوگوں نے دیکھ کر بعضوں نے یہ کہا کہ کاش ہم کو بھی قارون کی مانند دولت ملتی۔ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں علم رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی۔ اللہ نے اس موقع پر قارون کو پکڑ لیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور اس روش کو اختیار نہ کریں جو ان کے لیے تباہی کی ہے۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں بات بتلائی گئی کہ انسان کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان کے دعوے کے ساتھ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ پچھلوں پر بھی آزمائشیں آئی تھی، سب پر آزمائشیں آئیں گی۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ اللہ آزماتا ہے تاکہ سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر دے۔ مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بات معلوم ہو جائے۔ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دینا چاہتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بات بتلائی کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکید کی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اگر وہ شرک پر مجبور کرے تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دیگر معاملے زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ اللہ نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا، پھر دوبارہ اللہ مخلوق کو آخرت میں بھی پیدا کرے گا۔ ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے، اس کی طرف تم کو بالآخر لوٹنا ہے۔ اس بات کو مان کر زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ فرشتے ان کے پاس بشارت لے کر پہنچے اور بتایا کہ ہم ایک بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، قوم لوط کی طرف۔ لوط کو بچا لیں گے اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیں گے، باقی لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور آخر میں بتایا گیا کہ دیکھو قارون، فرعون اور حامان کی مثال تمہارے سامنے۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اس بخت کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا۔ کسی کے اوپر ہم نے تیز ہوا بھیجی، کسی کو ایک چیخ نے آ لیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم، فہم اور بصیرت عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔